موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طور پہ تشریف لے گئے اور ان کا پہلا جو میعاد تھا وہ 30 دن تھا، 30 دن اور 30 راتیں، پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے 10 دن اور بڑھائے فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر وہ 40 راتوں کا پورا چلہ ہو گیا۔ بنو اسرائیل جو تھے نا، یہ بھی کافی عرصہ چونکہ قبطیوں کے ساتھ رہے تھے، فرعون کی قوم کے ساتھ، تو ان کے اندر بھی ان کی جو عادات تھی نا، لازمی بات ہے کہ وہ اثر کرتی ہیں۔ اور قوم فرعون جو تھی، جہاں وہ فرعون کو خدا مانتے تھے، رب مانتے تھے، الہ مانتے تھے، انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور اس میں خاص طور پہ وہ گائے کی پوجا کرتے۔ یہ گائے کی پوجا جو ہے یہ بڑی دیرینہ ایک بیماری ہے، تو وہ اثر جو تھا وہ ان میں بھی تھا تھوڑا تھوڑا۔ اسی لیے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ حضرت ہمیں بھی تو بنا دیں نا، ہمیں بھی تو خدا بنا دیں۔ دیکھیں نا وہ ان کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی کریں، کیونکہ ایک چیز ظاہر میں ہوتی ہے اور ایک چیز تو بالکل نظر ہی نہیں آتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اللہ کے ساری نعمتیں اور سارے احسان سب بھول گئے ہو کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ فرعون ظالم جو تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بچیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا، اور جتنے حقیر کام ہیں وہ سارے ملک میں تم سے لیتا تھا، اور اگر کوئی غلطی ہو تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کے سزا دیتا تھا۔ اللہ نے اس ظالم سے بچایا، اس کو غرق کیا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
تمہیں دریا سے اللہ نے بڑی عزت و آرام سے نجات دی، سب کچھ بھول گئے ہو، ابھی کہتے اور خدا بنا دو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ہؤلاء متبر، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی، ہلاک ہونے والی، اپنے ہاتھوں سے بھی کبھی خدا بنتے ہیں۔ خدا مخلوق پیدا کرتا ہے، مخلوق خدا بناتی ہے۔ تو اس لیے ان کے دل میں جو یہ مسئلہ تھا نا جی، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سامری ایک شخص تھا ان کی قوم میں، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اسرائیلی تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ یعنی ولد الزنا تھا، حرام کی اولاد تھا، تو اس کی ماں اس کو کسی پہاڑ کی غار میں چھوڑ کے چلی گئی اپنا عیب چھپانے کے لیے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس کو زندہ رکھنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری رکھی کہ اس کو روزانہ غذا پہنچائیں، دودھ پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، دودھ پہنچاتے، کبھی شہد چٹاتے، ہوتے ہوتے بڑا ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قوم کا بندہ جو سامری کہلاتا تھا، جب وہ بڑا ہو گیا نا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ بھئی جبریل علیہ السلام جس سواری پہ آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے تھے گھوڑی پہ سوار ہو کے، وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے پھر اٹھاتی ہے، وہی سبزہ اگاتا ہے۔ آدمی یہ بڑا ذہین تھا، تو اس نے سوچا کہ معنی یہ ہے کہ حضرت جبریل کے سواری کے پاؤں میں بھی کوئی ایسا مادہ ہے جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ جبریل علیہ السلام کا رقب بھی تو روح الامین تھا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کو بھی فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کیونکہ روح کے ساتھ حیات ہے، تو جیسے بدن روح کے ساتھ زندہ ہے، ایمان قرآن اس کے لیے روح ہے۔ تو وہ یہ باتیں دیکھتا رہا اور تاڑتا رہا، اور پھر اس نے یہ بھی کیا کہ جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے وہاں سے وہ مٹی کٹھی کر لیتا، اٹھا لیتا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے بنو اسرائیل سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ تمہارے پاس اگر زیورات ہیں نا تو وہ اکٹھے کر کے لے آؤ، میں تمہیں ایک گائے کا مجسمہ بنا کے دیتا ہوں، ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہو۔ کسی اور گائے کی کرو گی تو یہ گائے تو مر بھی جائے گی نا، لیکن جب میں بنا دوں گا وہ تو نہیں مرے گا نا۔ تو اب یہ ہے کہ بنو اسرائیل تو بڑی غربت اور بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس زیورات کا کیا مطلب؟ اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ زیورات مانگے تھے فرعون کی قوم سے، ہمسائے ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں نا شادی پہ خوشی پہ، تو ان نے مانگے تھے، تو اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، وہ زیور ان کے پاس رہ گئے، کس کو دیں، وہ تو ختم ہو گئے۔ تو وہی زیورات جو تھے وہ اکٹھے کر کے انہوں نے سامری کو دیے، اور سامری نے اس سونے چاندی کو پگھلانے کے بعد ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا، عجل، اور بالکل مجسمہ بنایا۔ قرآن پاک میں بھی عجلاً جسداً لہو خوار، اور اس سے پھر آواز بھی آتی تھی، وہ مٹی ڈالی نا اسے بدبخت نے، تو وہ سونے والی جو مجسمہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور میں جان بڑھ گئی۔ اب بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اس انداز سے بنایا تھا کہ اس کو اگر ہوا کے رخ پہ رکھ دیا جائے تو پیچھے سے جب ہوا داخل ہوتی تھی آگے سے نکلتی تھی تو آواز پیدا ہوتی۔ اگر یہ جھوٹی بات ہے، اصل بات یہی ہے کہ وہ زندہ ہو گیا مجسمہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جناب اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ قوموں کا تو پھر یہی حال ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو جہاں کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھی اس کو سونا سمجھ لیا۔ ہمارے ہاں تو یہی مصیبت ہے نا
تو اس قوم نے بھی جناب اب ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا، ان کو منع کیا، اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو تم؟ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا اور تم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان سب نے دھمکی دی ہارون علیہ السلام کو کہ ہارون علیہ السلام تم خاموش رہو، ہماری عبادات کے معاملے میں دخل نہ دو، ہم تمہیں قتل کر دیں۔ اب اکیلا ہارون کیا کرے؟ اللہ کا نبی ہے لیکن اکیلا ہے۔ حضرت ہارون کرتے رہے، روکتے رہے، کہتے رہے اور روتے رہے، لیکن قوم باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر جو ہے وہ طور میں بھی مل گئی تھی، اللہ نے خبر دے دی آپ کی قوم کا یہ حال ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے پلٹے اور آپ کو اللہ نے تورات بھی عطا فرمائی، وہ کشتیاں، وہ تختیاں بھی عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو غصے میں بھرے ہوئے تھے، کیوں اللہ کا پیغمبر شرک پہ کیسے صبر کرے؟ دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے ساری قوم مخالف ہے، پھر بھی جا کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اور وہ شرک تو برداشت نہیں کر سکتا، ٹکڑے ٹکڑے کا وجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، بڑے کو چھوڑ دیا باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام روکتے رہے نہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب غضب سے آئے، غصے سے آئے، تختیوں کو رکھا اور غصے میں آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر مبارک کو پکڑا، فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ۔ غور کریں قرآن میں یہ بڑا ایک عجیب بھی علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سر کے بالوں کو پکڑا، غصے میں کھینچا اور کہا بئس ما خلفتمونی من بعد، میرے بعد تم نے یہی نیابت کی ہے کہ اس قوم بدبخت کو روک نہیں سکے تم۔ حضرت ہارون رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ آپ ایسا نہ کریں۔ اب یہ ہارون علیہ السلام کے لفظ ہیں کہ لا تأخذ باللحیتی ولا براسی، بھائی جان یبن امہ، میرے ماں کے بیٹے، تاکہ ان کے دل میں رحم آئے کہ ہم تو شقیق ہیں، ہمارا ماں باپ ایک ہے۔ لا تأخذ باللحیتی ولا براسی، مہربانی کرو میری داڑھی اور سر تو چھوڑو، سر کے بال تو چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ یعنی اللہ نے قرآن میں اپنی طرف سے داڑھی کا نام نہیں لیا، بات سمجھو۔ قرآن میں غور کرو گے تو سمجھ آئے گا نا۔ اگر تم نے قرآن اس لیے پڑھنا ہے کہ چلو ہیلا اسقاط کر لیں گے، مردوں کو بخشوا لیں گے، کچھ طویل شریف کا کام چل پڑے گا، پھر تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن تو موعظہ ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو ذکرہ ہے، قرآن تو روح ہے، قرآن تو نور ہے، قرآن تو دلوں میں اتر جانے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کی کوشش بھی تو کرے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا، حالانکہ داڑھی پکڑی تھی، اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے داڑھی کا نام نہیں دیا تھا کہ داڑھی کی توہین نہ ہو۔ داڑھی اتنا مبارک چیز ہے، اتنا قابل احترام چیز ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے وہ داڑھی پکڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا۔ ہارون چیخ پڑے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی جان میری داڑھی اور سر تو چھوڑے۔ اچھا دیکھیں کہ اللہ نے صرف سر کا ذکر کیا، ہارون نے دونوں کا چکا، حقیقت تو یہی تھی نا کہ انہوں نے داڑھی بھی پکڑی ہوئی تھی اور سر بھی۔ اچھا پھر داڑھی کا مقدم کیا، سر کا مؤخر کیا۔
کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، تو داڑھی حضرت ہارون کے ہاں بھی اتنی شان والی تھی کہ اس کا پہلے ابا جان بھائی جان میری داڑھی تو چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ولا تشمت بی اللہ، ایسا کر کے آپ میرے دشمنوں کو ہی خوش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا کہ بھائی کو بھائی سے بھی لڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑا اور کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جان بات تو سنیں، یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اور میں نے زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ آپ واپس آ کے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنو اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پارٹیاں بن گئی۔ میں نے کہا بھائی کیا کروں، سمجھایا ہے، چھوڑ دیا ان کے ہاتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی مغفرت فرما، رحم فرما، اگر آپ مغفرت اور رحم نہیں فرمائیں گے ہم تو گھاٹے والوں میں ہو جائیں۔ ابھی یہاں پر سمجھنے کی اس آیات میں بات ایک تو یہ سمجھیں، قرآن کہتے ہیں القل الواح، کہ ان تختیوں کو ڈالا۔ جیسے آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جب جادوگر آئے تھے تو انہیں یہ کہا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ پہلے دکھائیں گے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ قال بل القوا، تم ڈالو۔ وہاں بھی لفظ وہی ہے القوا، ملکین، تلقیہ۔ اچھا پھر جب وہ جادوگر ناکام ہو گئے اور جان گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، یہ معجزہ ہے، ہم معجزے کا مقابلہ کیسے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گویا ان کو بھی اللہ نے سجدے میں ڈال دیا۔ تو لفظ وہاں بھی القیہ ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہماری بھی اور ان کی غلطیوں پر بھی درگزر فرمائے، یہ لکھ دیا ہے کہ غصے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی وہ تختیاں جو تھی پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ کا پیغمبر کبھی اللہ کی کتاب کو پھینکے گا؟ وہ کیا ہے کہ لفظ آ گیا نا القل الواد، انہوں نے اس کا معنی وہی پھینکنا کر دیا۔ اچھا اب قرآن کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ علیہ السلام ہم نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو تمہیں دیکھے محبت کرے۔ تو کیا وہاں بھی محبت پھینکی گئی، ماری گئی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر؟ کیا معنی ہے؟ القائد میں رکھنا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے رکھ دی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے رکھ دی ہیں، جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ آدھا گلاس خالی ہے یار، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، حالانکہ بات تو ایک ہے، لیکن کہنے کا بھی تو کوئی ادب ہے نا۔ ایک آدمی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ انت اکبر من رسول اللہ و الا رسول اللہ اکبر من، آپ حضور سے بڑے ہیں یا حضور آپ سے بڑے؟ چاچے تھے نا، رشتہ داری تھی نا۔ دیکھو کتنا پیارا جواب دیا ہے، انا ولدت قبلہ ولکن هو اکبر منی، فرمایا پیدا تو میں پہلے ہوا تھا لیکن بڑے حضور ہیں۔ یہ ہے ادب، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ پیدا تو میں آپ سے پہلے ہوا ہوں لیکن ہوا اکبر منی، بڑے حضور ہیں۔ یہ مقام کسی عام آدمی کو حاصل نہیں ہو۔ دیکھو حضور سے محبت ہو تو حاصل ہو، حضور سے عشق ہو تو حاصل ہو، حضور کو سے ادب ہو تو حاصل ہو، کہ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے اور صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن نا کہ آدمی مصیبت میں آزمایا جاتا ہے۔ اب یعنی قرآن دیکھیں کہ ابھی امام صاحب بھی وہ آیت مبارک تلاوت فرما رہے تھے کہ جب حضور غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا موقع تھا
تو اوپر سے بھی فوجیں آ گئیں اور نیچے سے بھی فوجیں آ گئیں، اور 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے قریش مکہ۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی مدینے کے اوپر کے راستے سے بھی نیچے کے راستے سے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت خوف کا کیا عالم تھا؟ زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا گئی، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل نکل کے گویا حلق میں آ گیا تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، گمان ہونے لگے کہ کیا ہوگا۔ لیکن دیکھیں مقام نبوت، دیکھیں اس حالت میں وہ جو خندق کھود رہے تھے نا، تو صحابہ حضور کی خدمت میں آئے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قدیتن، یعنی ایک بڑا سخت پتھر ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہا۔ حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ حضور پاک نے اترے خندق میں اور وہ معول، یعنی وہ جو ہتھوڑا تھا نا توڑنے والا، وہ ہاتھ میں لیا اور آپ نے مارا تو اس یکدم روشنی پھیلی اور میں اللہ اکبر۔ صحابہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ مجھے ابھی فارس کا ملک دکھایا گیا ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ نے دکھا، فرمایا ہاں یہ تیری امت اس پہ آئے گی، قبضہ کرے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا، تو صحابہ نے کہا حضور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کرے وہ ہمیں ملے، ہم فتح کریں، اس کے اموال غنائم بھی ہمیں ملے۔ فرمایا ہاں رکھو، وہ تمہیں ملے گا۔ اور پتھر کا تیسرا حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دوسری آپ نے جب اس پہ ضرب ماری ہے تو اس سے بڑی روشنی نکلی۔ فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے مجھے روم کا ملک دکھایا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ بھی ہمیں مل جائے۔ فرمایا رکھو، وہ بھی تمہیں ملے گا۔ دو حصے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب آپ نے تیسری ضرب ماری تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا اور اب روشنی نکلی۔ فرمایا اللہ نے مجھے حبش کا علاقہ دکھایا ہے۔ فرمایا کہ حضور دعا کرے اللہ کرے وہ بھی ہمیں ملے، ہم فتح کریں۔ فرمایا ہاں تمہیں ملے گا، لیکن ایک نصیحت بھی کی حضور نے۔ آپ نے فرمایا کہ ما دام الحبش ودعوکم ودعوہم، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے تم بھی نہ کرو ان سے۔ تو یہ کمال نبوت ہے کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ صحابہ کے دل یہاں آ گئے، لیکن حضور نے فرمایا سب ایمان لے آئے، یعنی خوف کا یہ عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی پھر اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تیرے دشمنوں پر ارسلنا علیہم ریحًا، ہم نے ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسا لشکر بھیجا کہ جو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں جب لفظ آئے نا ریحًا، ریح آئے تو مانا عذاب کی ہوا ہوتی ہے، اگر ریاح آئے تو رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، ریح جو ہے وہ تو تدمر کل شیء بامر ربہا، جب اللہ کے عذاب کی ہوا آتی ہے سب تباہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح میں اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیۃ، قوم عاد جیسی طاقتور قوم کو ہم نے ہوا بھیج کے ہلاک کیا۔ اور حضور فرماتے تھے کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہ اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی
اور قوم عاد کو ہوا دبول بھیج کے برباد کر دیا۔ اب صحابہ صبح کی نماز پڑھ کے جب اٹھے تو حضور نے پوچھا کہ بھئی وہ بتاؤ دشمن کے، انہوں نے کہا حضرت دشمن کیا، ان کے تو خیمے بھی اڑ گئے، گھوڑے بھی اڑ گئے، مال بھی اڑ گئے، تو پتہ ہی نہیں کہاں ہیں۔ اور جو اللہ نے ہوا بھیجی تھی نا تو 7 فرشتے بھی تو آئے تھے نا، ہوا اٹھاتی فرشتے پکڑ کے پھینک دے جا پڑتے دوسرے پہاڑ کے پیچھے۔ ریحن و جنود لم تروها، ایسا لشکر جس کو آپ نے نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے مقام عظمت، مقام نبوت۔ اب یہی اسی لیے میں نے یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کو بھی سمجھ آ سکے کہ بھی قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آئے تو غضبان آصفاً، غصے میں بھرے ہوئے، دکھ میں بھرے ہوئے۔ کیا نبی بھی مغلوب الغضب ہو سکتا ہے؟ جب غصہ آدمی پر آئے، غصہ غالب آ جاتا ہے نا، پھر آدمی اس غصے میں کیا کیا کر بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مغلوب الغضب ہو گیا، غضب اس کے اوپر غالب آ گیا۔ تو کیا نبی بھی مغلوب الغضب ہو سکتا ہے؟ یہ تو صفت نبوت اور شان نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ غصہ تو بڑی بری چیز ہے۔ ایک صحابی آیا حضور کے پاس، عرض کیا حضور اوصنی، مجھے وصیت کریں، نصیحت۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اور کہا حضور اس کے علاوہ اور کوئی نصیحت؟ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا۔ اور اس نے پھر عرض کیا کہ حضور مجھے نصیحت، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم حکیم تھے، ہر مرض کا علاج بتاتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ بیچارہ غصے کا مریض ہے تو اس کو وہی نصیحت فرمائیں کہ غصہ چھوڑ دو، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ جو جس کو مرض ہو اس کا دوا بتایا جاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا خادم ہے، غلام ہے۔ اچھا نصیب والا ہے نا جی، چھوٹا سا تھا تو حضور کی خدمت میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت انس کی ماں کبھی کبھی محبت میں کہتی تھی یا سنا ہذا خویدم کا، خویدم تصغیر، یہ چھوٹا سا تمہارا نوکر جو ہے نا، اس کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ حضرت چھوٹے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ 10 سال میں حضور نے ما ضربنی وما قہرنی وما زجرنی، کبھی حضور نے مجھے تھپڑ بھی نہیں مارا، کبھی حضور نے مجھے جھڑک بھی نہیں دی، کبھی حضور مجھ پہ ناراض بھی نہیں ہوئے، اور اگر میں نے کوئی کام کرنا تھا نہیں کیا تو کبھی نہیں کہا کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کام غلط کر بیٹھا تو کبھی نہیں کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، بس خاموش ہو۔ یہ مقام نبوت ہے نا، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور علی خلق عظیم ہیں۔ 10 سال میں کبھی یعنی اپنے غلام کو ڈانٹا بھی نہ ہو، ہم تو 10 دن کے بعد کام نہ کریں تنخواہ کاٹ مل گئے ہو۔ وہ بیچارہ اپنے گھر کی تکلیفوں سے مجبوریوں سے لیٹ ہو جائے اور بھائی تم حرام کی تنخواہ لیتے ہو یا تم کیا تنخواہ لیتے ہو، بڈیروں سے خدا پوچھے کہ وہ تمہیں لاکھوں کی فصل بنا کے دیتا ہے، تم اس کو 200 روپے دیتے ہو تو سناتے بھی ہو کہ تنخواہ لے کے کام نہیں کرتے ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی نوکر ہے، جیسے پہنتے ہو اس کو پہناؤ، جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ۔ ہے کوئی مائی کا لال، جھنڈیاں تو سب لگا لیتے ہیں حضور کے عشق میں، کہ اپنے غلام کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لے۔ ہے کوئی پیر جو اپنے مرید کو ساتھ بٹھا کے کھلا؟ ہاں مرید اگر تکڑا ہو نا، نظر دینے والا، کوئی 10-20 لاکھ نظر کرنے والا، اس کو تو خیر بٹھاتے ہیں، اس کو تو کھڑے ہو کے استقبال بھی کرتے ہیں۔ یہ سب دعوے ہیں، ورنہ عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہر قدم سے، ہر قول سے، ہر عمل سے، ہر فعل سے سرکار دو جہاں کی تصویر جھلکتی۔
ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ آیا، 2-3 دن رہا لنگر میں، کھانا کھاتا رہا، آخری دن حضرت میں اجازت چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹے کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کا نام سنا تھا، ارادہ تھا کہ آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا کہ بیعت کروں۔ تو 3 دن میں نے تو آپ کی کوئی کشف نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی بزرگی نہیں دیکھی، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے بیعت کا۔ میں ہاں بھائی یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ ان 3 دن میں آپ نے میرا کوئی عمل، کوئی فعل، اٹھنا بیٹھنا، کھانا بولنا، مسجد میں آنا جانا حضور کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نے بس ہماری کرامت یہی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کشف کسی کو ہو جائے نا، یہ سمجھتے کو بڑا پیر ہے جی، یہ اندر کی بات بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے کشف کوئی بزرگی نہیں ہے۔ یہ کشف ہو گیا جی، میں گیا تو نے کہا اچھا وہ آپ کے بچے کو تکلیف تھی، کیا ہوا؟ کشف ہو گیا جی حضرت کو۔ یہ کشف ہو جانا کوئی بزرگی نہیں ہے، یاد رکھو۔ پہلے اللہ والے جو تھے نا ان کو اگر کشف ہو جاتی تھی وہ اس کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے۔ کشف تو مرغے کو بھی ہو جاتی ہے، اذان نہیں دیتا، اس کو بھی وقت کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ پیر ہے وہ بھی۔ کشف اصل پیری ہے الاستقامت فوق الکرامت، کہ دین پہ مستقیم، یہ 1000 کرامت سے بڑی کرامت کہ اس کا کوئی قدم جو ہے وہ دین کے خلاف نہ اٹھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا مغلوب الغضب ہو گئے؟ کیوں؟ اگر کہیں کہ نہیں مغلوب الغضب نہیں ہوئے تو پھر بھائی کی داڑھی کیسے پکڑ لی؟ نبی ہے ہارون، نبی کی داڑھی پکڑنا معمولی سی بات ہوتی، عام آدمی کی داڑھی پکڑنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کی داڑھی پکڑنا، بالوں سے پکڑنا مارنے کے لیے، تو یہ معمولی مانا تو ہے کہ مغلوب الغضب تو ہو گئے نا آپ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کے آخر رب اغفر لی ولأخی، اللہ میری غلطی بھی معاف کر دے، میرے بھائی کی بھی۔ اب اچھا بھائی سے کیا غلطی ہوئی کہ کام کو نہ روک سکے؟ حضرت سے کیا غلطی ہوئی کہ بھائی کی داڑھی پکڑ لی؟ اس لیے فرما رہے ہیں عرض کرے اللہ میں مجھے بھی میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ تو اب مسئلہ سمجھیں اس کی کہ مغلوب الغضب جو ہے یہ بڑی بری صفت ہے، لیکن غضب کا سبب کیا ہے؟ دنیاوی ہے یا دینی ہے؟ اگر غضب کا سبب ہے دنیاوی کے نوکر نے کام نہیں کیا ہے، دردی نے کپڑا اچھا نہیں سیا، تمہیں غصہ آ گیا تھپڑ مار دیا، یہ دنیاوی غضب ہے، اس کا مغلوب الغضب ہونا جو ہے وہ صفت نقصان ہے۔ لیکن اللہ کی توحید کے لیے اگر غضب آ جائے تو وہ تو صفت نقصان نہیں، وہ تو صفت شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی، گاؤں پرستی ہوئے دیکھی، تو اپنے بھائی کا بھی خیال نہیں کیا اور ان کی داڑھی پکڑ دی کہ اللہ کی توحید کے خلاف اتنا بڑا شرک۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ لے آؤ ان کے خدا کو اٹھا کے۔ جب لے آئے تو آگ جلاؤ، ڈالو اس کو آگ میں۔ اب آگ میں جو ڈالا وہ تو سونا چاندی تھا، وہ تو پگھل گیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ میں دیکھ لیا خدا تمہارا تو پگھل گیا، اس کو تو آگ کھا گئی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے اور اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو کہ ایک اچھا یہ جو سامری تھا نا، سامری تو لقب ہے نا، سامری لقب ہے، نام اس کا بھی موسیٰ تھا۔ تو علماء نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ الذی رباہ فرعون، جس کو فرعون نے تربیت دی وہ موسیٰ تو پیغمبر بنا، رسول بنا، کلیم اللہ بنا، اور الذی رباہ جبریل، اور جس کو جبریل نے تربیت دی پالا پوسا وہ بدبخت جو ہے کفر کا ستون بنا۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ فرعون کے گھر میں رہنے والا نبی بن گیا،
اور جبرائیل کے ہاتھوں سے غذا کھانے والا جو ہے وہ کافر بن گیا، بلکہ کفر کا ستون بن گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، زندگی باقی تو بات باقی۔